أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين الحمد للہ کل ہم نے 28 جو پارا ہے اس کا نفس کر لیا تھا اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو لاسٹ ہاف ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. جب ہم نے اس کا نفس کیا تھا تو لاسٹ میں کچھ چیزیں اس میں ڈسکشن کرنے والے تھی. یہ کہا گیا کہ جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور ایسا کوئی بہتان نہ مانیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھر لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو پھر کیا کرنا ہے، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں. تو یہاں پر بیعت کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تھی تو بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کی عورتوں سے بیعت کرنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ یہ سارے کام نہیں کریں گے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت کر لی ہے، جو قرآن کی آیتیں ہم نے بھی دیکھی ہیں اس کے بارے میں. اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک عہد ہو جاتا تھا اور پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی تھی کہ وہ چھوڑ دیتی تھی جہالت کے تمام کاموں کو اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتی تھی. تو پھر کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب بھی کرنی ہے، یہ آپ نے چاہنی ہے مغفرت اور بخشش کرنے والا اور معاف کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے جتنی بھی ہم آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں وہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے دوستی کرنی چاہیے. جو دوسرے لوگ ہیں مطلب بت مت یا اہل کتاب یا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں تک ہم نے لاسٹ آیتوں میں پڑھ لیا تھا. اب ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے اور یہاں سے ہماری سورہ صف شروع ہو رہی ہے اور اس سورہ صف میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے صرف 2 رکوعات ہیں اور 14 آیتیں ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بھی آغاز اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تمام پاکی اسی کے لیے ہے اور زمین اور آسمان اور ہر چیز کی جو ہے پاکی بیان کرنے کے بعد کہ اس کے بنانے والی کی پاکی بیان کرنے والے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ عزیز بھی اور حکیم بھی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ احکامات ہیں جو اس میں ہمیں ترتیب وائز دیے جا رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی آپ میں سے بھی کون جو ہے اس کی 2 آیتوں کی تلاوت کر کے پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھوں؟ جی میں اچھا باجی آپ پڑھ لیں، آپ پڑھے باجی. اچھا ٹھیک. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی. جی اور یہاں پر یاد کیا کرو معاملہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمیں یہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہیے ایسا کون سے اعمال ہو جو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر آپ اس کا شان نزول دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام یہ بات کر رہے تھے اور وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ آ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جو پسندیدہ عمل ہے وہ بتا دیے. ان پسندیدہ عمل کو جب بتا دیا گیا تو انہوں نے کیا کرا، اب کرنے کے لیے انہوں نے سستی کرنا شروع کر دی. تو یہ بات کہی جا رہی ہے خیر کی جو باتیں یہ کہتے ہیں تو کرتے کیوں نہیں ہے، جو باتیں منہ سے نکالتے ہیں اسے پورا کیوں نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں ہم میں بھی یہی عادت ہوتی ہے نا، سم ٹائم ہم بہت سارے قرآن کے کورسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں مل جاتے ہیں تجوید کے قرآن کے، دورے قرآن اور باقی ساری چیزیں. لیکن آپ دیکھیں ہمارا عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے جوائن تو کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم کنٹینیو نہیں کر پاتے یا اس کو اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے جو پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر اس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. جی بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک عمارت ہے سی سب لائی ہوئی. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، اور یقیناً تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. بس جب انہوں نے کج روی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. اور یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ یہاں علیہ پر السلام. حضرت موسیٰ کی کی مثال دی ہے کہ انہوں نے دیکھیں ان کے پاس علم کے باوجود انہوں نے کیا کرا تھا، اس سے منہ موڑ لیا تھا. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کرا، حق کے مقابلے میں باطل کو پسند کرا، خیر کے مقابلے میں شر کو پسند کرا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا تھا. اور پھر کیا ہوا، کفر اور ضلالت میں وہ پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی. اور یہ فسق، کفر اور ظلم کی طبیعت ان کے اندر کیا رہی، پھر وہ بدلی نہیں، وہ اس پہ قادر رہے کہ بس اسی پہ چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتے بلکہ ان کی بار بار گمراہی کی وجہ سے ان سے ہدایت چھین ہے اور پھر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. جی اور یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا انکار کیا تھا، نافرمانی کی تھی، ان کی دعوت حق سے اعراض کیا تھا اور خیر کو چھوڑ کے جو ہے شر کو پسند کیا تھا. تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں. وہ تاریخ وہی دہرا رہے ہیں کہ ان کی عادت ہے کہ وہ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں. تو یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو رسولوں کی کہ تمہیں خوشخبری سنانے والا ہو جو جس کا نام احمد ہے. یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام کے ساتھ پہلے سے موجود تھا توریت اور زبور میں کہ جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. جی کوئی آواز پیچھے سے آئی کرا دو، کہاں سے آ رہی؟ جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر خواہ خوش ہوں. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام پر غالب کرتے اور خواہ مشرک نہ خوش ہوں. اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وہ تمہیں اور تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے. اور ایک اور بات بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، یعنی اللہ سے مدد اور قریبی فتح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، اے ایمان والو، تم ہو جو اللہ کے مددگار. جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو کہا، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ تو کہا حواریوں نے، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور کفر کیا،
ایک گروہ نے، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ آگے سورہ جمعہ دوسری۔ جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان حواریوں کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابی دیے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کیا تھا، کچھ تو وہ صحابی تھے جو مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ہجرت کے بعد مدینہ آ جانے کے بعد آپ کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی پوری مدد کریں گے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نام پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے مدد کی، جنہیں انصار کہا گیا۔ انصار کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں، اگر آپ اس کا مصدر دیکھیں جو روٹ ورڈ ہے وہ نون صاد را ہے، نصرہ، مدد کرنے کے لیے، مدد کے میننگس میں آتا ہے۔ انصار مدد کرنے والے تھے، انہوں نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، تو اس کے بارے میں یہاں پر وضاحت سے بتایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اگلی آیت ہے، بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کر دیا۔ یہاں پر اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کرا تھا، ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا، ان کی ماں حضرت مریم پر بہتان تراشی کی تھی، اختلاف بھی کیا تھا، اور اس نے کوشش کیا کہ زیادہ تفرقہ پڑ جائے، اور پھر کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا جب، تو ان کی جو شکل میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ظہور فرمایا تھا، مطلب کسی بھی جس شخص کو، جیسے کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شخص جس نے جو ہے سازش کی تھی اس کا شکل بنا دی گئی تھی، اور کچھ بتاتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کی شکل جو ہے اس جیسی بنا دی گئی تھی۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ سلی تو وہ شخص چڑھا تھا، لیکن نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، تو یہاں پر اس حساب سے اس کے اکارڈنگلی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اور آگے لاسٹ آیت اس میں بتائیے، تو ہم نے مومنوں کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو تمام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تو یہ ساری آخری جماعت ہے جس نے دوسری تمام باطل اور جو شر انگیز جو گروہ تھے، اور ان کے مقابلے میں صرف ایک ہی ذات نے ان کی مدد کی، وہ اللہ تعالیٰ تھی، اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہی ہے جو ایمان والی جو جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو کافروں پر غالب کرتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ کبھی کسی پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایمان والے ہیں تو چاہے کوئی کتنی بھی قوت اور سلطنت والا ان کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ انہی کو کامیابی دیتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ آگے سورہ جمعہ آ رہی ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے بھی 2 رکوعات اور 11 آیتیں ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ اس میں جمعے کے فرض ہونے کا بھی ذکر ہے۔ روبینہ کین یو پلیز چیک کہ پیچھے سے کہ کون سی آواز آ رہی ہے ریکارڈ، مطلب واپس۔ جی، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ جی روبینہ، سب کے میوٹ ہے لیکن ساؤنڈ کدھر سے آ رہی ہے پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی شفقت آپ اور اگر میں انمیوٹ ہیں تو ہم دونوں ہی کی طرف سے بیک گراؤنڈ سے تو آواز نہیں آ رہی، تو چیک کرتا ہوں۔ یہ میں بھی کر رہا ہوں، تو چیک کریں۔ جی، آپ آگے بڑھیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو اب ہم سورہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے اور کمال درجہ پاک ہے، غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے بھیجا، اور انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانش مندی کی باتیں۔ اور بالتحقیق یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو جن میں تورات اتاری گئی، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، اس پر کاربند نہ ہوئے، گدھے کی طرح جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے یہودیو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے تو تم دوسرے لوگوں کے علاوہ اللہ کے دوست ہو،
وہ تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، جو جاننے والا ہے، پوشیدہ ہے اور ظاہر ہے، وہ تمہیں اس سے آگاہ کر دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب پکارا جائے یعنی اذان دی جائے جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے، تو تم فوراً اللہ کی یاد کے لیے لب کو خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل، اور تم اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اللہ سب سے بہتر دینے والا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک تو ان کی یہ بات کی گئی جو نان مسلمس تھے سارے کیا کہتے تھے کہ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور جنت صرف وہی جائیں گے یا یہودی اور نصارہ جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر آیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اعزاز و اکرام حاصل ہوگا وہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو نیک عمل کرتے ہوں گے، جو ایسے عمل کرتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا عمل کرے اور جس سے روک دیا اس سے رک جائے۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں تو ان کو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دعوے بلائے وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، یا وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہی ان کے چہیتے ہیں، تو کہا گیا یہ تو سچے مسلمان ہونے کا جو ہے وہ نہیں ہے طریقہ کار یا عادت، بلکہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بھی اگر بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم تو کیا ہوگا؟ اصل چیز کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر ایمان رکھا ہے، ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب اس نے ہی کریٹ کیا ہے، اسی کی تخلیق ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے اور ہم اس کی اذن اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے مطابق ہمیں بتا دیا گیا کیا کرنا ہے اور کس سے رکنا ہے، ان سب پر عمل کرنا ہی ایکچولی کیا ہے، ایمان ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ کتاب الہی سے آپ نے اس میں کسی طرح کا جو ہے تحریف نہیں کرنی ہے اور اس کے لیے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، بلکہ آپ یہ یاد رکھیں آپ نے اللہ کو واحد اللہ شریک ماننا ہے۔ اور اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں آیا تھا یا جیسے کہ سورہ بقرہ میں انہوں نے کہا کہ ہم ہی ہیں بڑے نیک جو جنت میں جائیں گے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تو موت کی تمنا کریں یہاں جو آیت آتی، کیونکہ وہ تو ان کے لیے تو ویسی جنت ہے، تو پھر ہم کو تمنا کرنی چاہیے۔ پھر آگے کہا گیا ہے اذان کے حوالے سے بات کی گئی جو کہ جمعے کے بارے میں ہے کہ مومنوں کو کیا کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن نماز کی جو اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھے کہ اکثر مسجدوں میں دو دفعہ اذان ہوتی ہے کسی مسجد میں، تو جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے بعد نماز پڑھیں گی جمعے کا، تو یہ کانسیپٹ تو بالکل ہے ہی نہیں دین میں نا، کہ جو کہا جاتا ہے کہ جمعے کو مرد نماز پڑھ لیں تو پھر عورتیں پڑھیں گی، وجہ کیا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیے، یہ ہمارے مردوں پر فرض ہے، ہم پڑھیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اجر ہی کی بات ہے اگر آپ مسجدوں میں جا کے پڑھیں، کیونکہ عورت کے لیے جو نماز پسند کی گئی وہ کیا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ اگر آپ کا صحن ہے آپ وہاں نماز پڑھ رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اندر روم میں پڑھیں، جس کا مفہوم ہے، اور اس کے اندر کوئی روم ہے تو بہتر ہے کیا مطلب پوشیدہ جگہ پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمیں سنت سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھیں وہ آخری صف میں کھڑی ہوتی تھیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی یا کچھ جو حدیث کا مفہوم ہے اس میں کیا ہے کہ وہ مختصر اس دن سورہ پڑھاتے تھے کہ بچے جو ہے وہ اور مائی ڈسٹرب نہ ہو اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ آرام سے پڑھ لیں. اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جو طریقہ کار تھا کہ مرد انٹر ہو گئے لاسٹ میں عورتیں انٹر ہوں مطلب ان کا آمنا سامنا نہ ہو. اور جب نماز پڑھ لی جائے تو پہلے عورتیں نکل جائیں کیونکہ وہ لاسٹ صف میں ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد مرد نکلے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے جو رولز بتائے گئے ہیں ہمیں کہ ہم نے کس طریقے سے مسجد میں جانا ہے اور آنا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جب گھروں سے نکل رہے ہو تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ راستے میں جب مردوں کی نماز کا ٹائم ہو تو اس وقت وہاں سے نہ گزرے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ پھر شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ چیز بتائی گئی. اب جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. جس طرح ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے یہودیوں کے لیے اتوار تھا اور عیسائیوں کے لیے سبت کا دن بھی ہم نے دیکھا ہفتے کا تھا. تو ہمارے لیے جو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ جمعے کا دن ہے. اور جمعے کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ذکر میں آپ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ. اور جو آپ پڑھنا چاہیں آپ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح بھی ہم نے سورہ حشر کا آخری رکوع دیکھا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. تو یہ تمام ذکر کیا جا سکتا ہے. درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. درود شریف کیوں جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فرشتے پہنچاتے ہیں. جو ہم پورے ہفتے درود شریف پڑھتے ہیں وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہاں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سورہ کاف آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دجال کے فتنے سے آپ کو بچاتی ہے. ان کیس کیا ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ بہت بزی ہے تو ایٹ لیسٹ 10 آیتوں کے بارے میں کہا بھی ہے کہ ان کو حفظ کیا جائے. اور بہت چھوٹی آیتیں بہت آسانی سے یاد ہوتی ہیں. تو آپ ہوم ورک میں لکھ لیں کہ آپ نے جو ہے سورہ کاف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرنی ہے اور بچوں کو بھی انشاءاللہ یاد کرانی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اذکار کریں. اور یہ یاد رکھیں جیسے ہی مغرب ہوتی ہے فار ایگزامپل آج مغرب ہو جاتی ہے تو اگلا دن لگ جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ تھرسڈے کی آفٹر مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ کاف کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے فرائیڈے بہت بزی ہوتا ہے. فجر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو موقع ملے اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں. پھر خرید و فروخت چھوڑ دینے کی بات کی ہے. تو کہا گیا اذان ہو گئی تو آپ نے کسی بھی طریقے کی خرید و فروخت نہیں کرنی. ایون سم ٹائم کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے بکالا سے ہم لوگ کال کرتے ہیں وزٹ کال کرتے ہیں کہ ہمیں صرف منٹ لا دیجیے یا چلیز چاہیے یا چھوٹی سی کوئی جوس چاہیے. چھوٹی سی ٹائنی سی چیز بھی اگر آپ کو چاہیے اور کوئی بڑی چیز بھی جیسے ملک ہو گیا یا کوئی اور انیا نہ منگا رہے کچھ بھی منگا رہے تو کہا گیا کہ وہ سم ٹائم ہم کیا کرتے تھے. ابھی تو خیر فرائیڈے چھٹی ختم ہوئی ہے تو فرائیڈے ایک چھٹی ہوتی تھی ہم اٹھتے ہی فوراً چلے جاتے تھے اذان ہو رہی ہے اور ہم خرید و فروخت کر رہے. نہیں اگر آپ مالس میں بھی ہیں یہاں الحمدللہ یہ اپارچونیٹی ہے کہ یہاں پر جو پریئر رومس ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں جیسے ہی اذان ہو جائے تو آپ بالخصوص اپنے آپ کو مخصوص کر لیں. اگر آپ کسی بھی وجہ سے گئے ہیں کوئی بھی وجہ ہے دین بہت آسان ہے مشکل ہم نے کیا اس کو. تو آپ سب چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں وہاں جا کر قرآن رکھے ہیں وہ پڑھیں. اور اپنی نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کہا گیا اگر آپ نے وہ پڑھ لیا ہے مردوں کے لیے یہ تمہارے ہاتھ میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز پڑھ چکے تو زمین میں پھینک جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہاں پر کہا گیا جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک آپ نے اذان ہوئی اور جماعت کھڑی ہوئی تب تک آپ نے کاروبار کی خرید و فروخت بند کر دی. اور جیسے ہی آپ کی جو ہے نماز کمپلیٹ ہوگی تو اب کیونکہ وہ لوگ تاجر تھے تجارت کرتے تھے تو کہا گیا نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ اپنے کاروبار اور دنیا کی جو بھی آپ کی جو مصروفیت ہے اس میں آپ لگ جائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جمعہ پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر آپ نماز نہ پڑھیں مطلب مرد حضرات چھوڑ دیں ایک جمعہ تو ایک چھوٹا سا جیسے ڈاٹ ہوتا ہے نا ایسے بلیک نشان پڑ جاتا ہے. جب وہ ایک جمعہ چھوڑتے جب اگلا چھوڑتے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عادت ڈالے اپنے بچوں کی بھی گھر کے مردوں کی بھی جو بھی موجود ہے چاہے وہ والد ہوں بھائی ہوں شوہر ہوں ہمارے بیٹے ہوں پھر ہمارے بھانجے بھتیجے ہوں جو بھی ہمارے
ساتھ رشتہ رکھتے ہیں محرم کا، ان سب کو اس چیز پر لے کر آئے آپ کہ وہ لازم جمعے کی نماز پڑھے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے جو دن مقرر ہوا ہے عبادت کا وہ جمعے کا دن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے، اور ہفتے کا دن یہودیوں کے پاس یہ مقرر کیے گئے تھے۔ اور ان تمام دنوں میں انہوں نے کیا کرا، جب اس میں تحریف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لے کر آیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کا دن اتنا عظیم دن ہونے کے باوجود اگر آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کی ویسے حمد و ثنا نہیں کر رہے تو پھر اس پر آپ کی پکڑ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور اس کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو کبھی کیا ہوتا تھا، کچھ قافلے آئے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ خرید و فروخت شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ کیا جو لوگ تھے وہ سامان فروخت ختم نہ ہو جائے یہ سوچ کر کیا ہوتا تھا کہ اکثر لوگ اس سامان کے خریدنے میں چلے جاتے تھے، جیسے سم ٹائم ہم بھی کرتے کہ کوئی اگر سامان بیچ رہا ہے ایسا نہ ہو یہ ختم ہو جائے ہم جلدی جلدی اس سے لے لیں، تو اس چیز کی ممانعت یہاں نظر آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، مطلب ابھی جو آپ اجر کمانے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے احکامات کی اطاعت کریں، وہ جو تو آپ کو خطبے میں جو احکامات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے جو دوڑ کر آنا ہے وہ تو مسجد کی طرف جانا ہے، نہ کہ نکل کر آپ جو ہے نا دوسری چیزوں میں لگ جائیں۔ تو ضروری ہے کہ خطبہ بھی غور سے آپ سنیں، جیسے آپ دیکھیں خطبے کے لیے بھی بڑی اہمیت بتائی گئی کہ جو پہلے آیا اس کو کیسا ثواب ملے گا۔ وہ شروع ہوتا ہے اونٹ سے، پھر گائے سے، پھر دمبے سے، اور پھر وہ بکرے اور انڈے تک جاتا ہے، مرغی اور انڈے تک۔ تو جو لوگ اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر نماز پڑھنے کے ساتھ اپنے کو یہ عادت ڈالے تو وہ خطبہ بھی ضرور سنیں، اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بھی ضرور جو ہے جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو بھاگ بھاگ کے جا رہے خطبے کو چھوڑ کر، یہ یاد رکھیں روزی جو یہ طلب کر رہے ہیں وہ اطاعت سے ہی ان کو ملے گی۔ ایسے اگر انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے لے لے۔ جی یہاں پر جو ہے سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے، اور سورہ منافقون کے بھی 2 رکوعات ہیں اور 11 آیتیں ہیں۔ جی شفقت آپ یہ پورا پڑھ لیں، یہ پھر آگے سے سدرا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نما معلوم ہو، اور اگر وہ بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو غور سے سنیں، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی، وہ ہر جی بلند یہاں پر آواز دیکھو سب سے پہلے جس منافق کا نام لیا گیا ہے، جو منافقوں کا رئیس تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا دین کو اس وقت۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ڈفرینٹ قسم کی قسمیں کھا کھا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے نفاق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے زبان جو کہتے ہیں ان کے دل اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے، جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ اس پر صرف زبانی کلامی بات کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، کہ اس پہ رسالت کی گواہی سے بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ان کا معاملہ بہت ڈفرینٹ سا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ جو قسمیں کھا کر تمہارے طرح مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کی قسموں کو ڈھال بنا کر وہ کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو کافروں کے اوپر آپ کی تلوار اٹھتی ہے وہ ان کے اوپر نہ اٹھے۔ صرف اس وجہ سے وہ یہ منافق مطلب ایک لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے، جو مظاہر وہ کچھ اور ہے
اور اندر سے کچھ اور ہے. تو ان کے وہ جو شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے، کیونکہ اب انہوں نے لباس تو پہنا ہوا تھا مسلمان ہونے کا، تو وہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ لگا دیں. تو منافقین بھی صریح کافر ہیں اگر آپ دیکھیں، بلکہ اگر دیکھا جائے جس طرح کافر نقصان پہنچاتے رہے ہیں، کافر کیا ہے کہ ان پہ ایک طے شدہ باتیں کے انکار کرنے والے ہیں. جو منافق ہوتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے اندر رہ کے جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں نا، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کریں اور ان کی جتنی بھی زبانوں کی فساد اور بناوٹ ہے وہ ضروری نہیں. اصل چیز کیا ہے جو انہوں نے باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور اس کی تعلیمات، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ نے اللہ کی بھی کرنی ہے اور اس کے رسول کی بھی. لیکن آپ جو منافق جو ہیں وہ بظاہر کچھ اور بنے ہوئے ہیں، اور کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دن بدن مسلمان جو ہے وہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے جو ہے سردار تھے کہ ہم ان کے اس چیز سے بچ جائیں کہ ہم مطلب وہ جو ایک سخت تکلیف جو چیز ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ یہ عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک چیز کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے رکھ دی ہے. جی وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں، وہ دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچیں، اللہ انہیں غارت کرے. وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ وہ جب ان سے کہا جائے آؤ بخشش کی دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، تو وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ بڑا ہی تکبر کرنے والے ہیں. ان پر ان کے حق میں برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بے شک جی اللہ نافرمان. جب استغفار کی بات آتی تو اعراض کر لیتے تھے، اپنے منہ کو موڑ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی اعراض کرتے تھے. نفاق پر ایسے جمے ہوئے تھے، ایسے اکڑے ہوئے تھے، ایسے اصرار کرتے تھے کہ وہ جیسے اگر آپ دیکھیں ایسے مقام پر پہنچ گئے ہوں جہاں استغفار یا عدم استغفار کسی کے بھی حق میں برابر ہی ہے، کہ کوئی کرے یا نہ کرے وہ بالکل صحیح جگہ پر ہے، وہ یہ سمجھتے تھے. اسی حالت میں نفاق میں وہ مر گئے. ہاں اگر زندگی میں کفر نفاق سے تائب مطلب توبہ کر لیتے تو بات اور تھی، پھر اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی آئی ہے اور پیچھے گزر بھی چکی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا جو ہے انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے میرے والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھ لیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نماز جنازہ کے ساتھ کہ آپ اپنا کرتا ہے آپ نے کوئی ایک چیز انہیں عنایت فرمائے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محترم ہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ قرآن اور دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو خاص کر اپنے گھروں میں یا ان کی کچھ اسپیشل فیل کرا رہے ہوتے ہیں ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف سے جو بلیسنگس ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. تو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے ہی کیونکہ وہ نبی ہے، خاتم النبی، اور ان کی یہ تمام جو خیر ہے وہ دوسرے تک پہنچے تو لوگ ان سے دعا بھی کراتے تھے اور ان کی اس طرح چیزوں کو چاہتے تھے کہ تدفین کے وقت جو ہے ایز اے کفن استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا متعدد جگہ پر کہ ایون آپ 70 بار بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ کیا گناہ بڑا ہے؟ کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان رہ کے چور اور خائنوں کی طرح دل کے اندر سب ان کے لیے غبار رکھا اور ان پہ جو بھی آفتیں آئی اس میں کیا کرا، ان کے خلاف کھڑے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے انہیں معاف کر سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے پیار رکھتا ہے، کافروں کو ناپسند کرتا ہے. تو ان اور جو منافقین بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے اوپر جو ہے احسان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جو آپ کے سب سے محبوب نبی ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر چاہے تو عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اس کی قبر پہ جا کے مغفرت بھی کر لو، 70 بار بھی کرو تو بھی قبول نہیں ہوگی. جی ان پر برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ
اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اور لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے جی، ہیں اگر ہم یہ مدینہ ایک واقعہ ہے جو غزوہ، وہ ایک غزوہ تھا بنو مطلق میں ہوا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس غزوہ میں کیا ہوا کہ ایک مہاجر کی جو کہ ہجرت کر کر آیا تھا مکہ سے، ایک انصار سے جو کہ رہائشی تھے مدینے کی، ان سے جھگڑا ہو گیا۔ جب دونوں کا جھگڑا ہوا تو سب دونوں طرف سے سب اپنی اپنی حمایت کے لیے کچھ انصاری کی کر رہے تھے اور مہاجرین اس کو بکا رہے تھے۔ تو بیچ میں کیا کیا، اب یہ منافق ہمیشہ یہی چیز کرتا ہے عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا، انصاروں سے یہ کہا تم نے مہاجر کی مدد کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ دیکھ لو یہ آپ کا کھا کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ہی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ جو ہے کیا ہوگا، ایک دم سے ٹوٹ جائیں گے، ادھر ادھر بکھر جائیں گے۔ سو اس نے یہ کہہ کر کیا کیا، اپنی جو عزت والے لوگ تھے ان میں عزت والی انصاروں میں اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ اس چیز پر لے کر آ گیا کہ ان کو نکال دیں گے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فساد ہو، کس طرح ہو کہ پیچھے سے وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا فیس بہتر کرنے کے لیے کیا تھا، جھوٹ سے کام لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی ایک اہمیت ویسی برقرار ہے، اور اس نے کیا کیا کہ انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملامت اٹھانی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی صداقت کے اظہار میں یہ پوری آپ دیکھیں سورہ منافقون نازل فرمائی، جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب کبھی کوئی شخص ایسے دل کے اطمینان کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور ہر غلط چیز سے رکنے کی طلب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی کوئی اپنا معاملہ لے کر آیا تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک وہی نہیں آئی، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دی۔ وہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو چیز میں آپ اس کا جواب دیں، جو نہیں ہے اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتی، تو وہ بھی ایک علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے نے احاطہ کیا ہوا اس کا، آپ کے پاس تو مختصر سا علم ہے، جتنا کہ ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں اور اس کی سراغ میں جتنا پانی آتا ہے، کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہے اس کے پاس اتنا ہی علم ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کیا جا رہا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے تو ضرور بتا دیں، نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو نیک لوگ تھے ان کی صداقت میں پوری پوری آیتیں نازل کی، جیسے حضرت عائشہ کا جب پاک دامنی کا جو واقع افق ہے اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ زہر کا قانون جب وہ خاتون آئی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ ابھی آپ دیکھیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سچی بات سنی تھی اور عبداللہ بن ابی جھوٹ بول رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پورا کا پورا ذکر واضح طور پر ان آیتوں میں اور اس سورہ میں بتا دیا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو معزز ترین یعنی منافق نہایت ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، اور لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری لا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس سے قبل خرچ کرو کہ آ جائے تم سے کسی کو موت تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں ایک قریبی مدت تک مہلت نہ دی تو میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہوتا، اور جب اس کی اجل آ گئی تو اللہ ہرگز کسی کو ڈھیل نہ دے گا، اللہ اسے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر وہ کفالت کر رہے تھے انصار تو ان کے پاس جو مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جس کے ذریعے سے چاہتا ہے دوسرے کو نواز دیتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔
कुछ लोगों का कहना था कि इज्जत वाला जो है वो मुनाफिक, क्योंकि वो एक रईसुल मुनाफिक कहलाता था, अब्दुल्ला बिन उबई। तो इज्जत वाला वो है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि उसके जो रुफका है वो तक जलील हो जाएंगे, नाउजुबिल्लाह। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम से गफलत की, अल्लाह की पहचान से गफलत की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी बड़ी हस्ती उनके दरमियान मौजूद है, उनको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ पहुंचेगी। फिर ये जो आयत है इसको आप नोट डाउन कर लें, बार बार आती है। क्या आयत है? कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, यानी ए मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करते। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि जो इनकी मोहब्बत है वो अल्लाह की बताए हुए कानून और अहकामात फराइज से आपको गाफिल ना करे। समटाइम आप देखें, छोटे बच्चों की माएँ बेचारी इतने नन्हे चुन्ने बच्चे होते, उन पे ये रखे कि ये मुझे ये नहीं करने देते, ये मुझे वो नहीं करने देते। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, वो जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा, न्यू बॉर्न से मैं आपको बात करी, न्यू बॉर्न का तो चले खैर एक ये है कि वो जल्दी जल्दी फीड करता है तो एक मसरूफियत होती है, छोटा सा पेट होता है, थोड़ी सी देर में उसने करना होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर आप उनकी टाइमिंग बनाना चाहें, तकलीफ तो होती है माँ को कि आम बच्चों की तरह जो बड़े बच्चे एकदम सेट कर लिया आपने तो कोई वो नहीं है, उनके साथ चलना मुश्किल होता है, नो डाउट। लेकिन आप ऐसे अगर मैनेज करें कि उन मासूमों को जो मतलब टॉडलर, खासकर 1 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी 2-3 रिक्वायरमेंट होती है। आपने उनका डायपर चेंज कर लिया, उनके पेट में किसी किस्म का पेन नहीं है जैसे कॉलिक बच्चे होते हैं। दूसरा उनका मतलब जो उनका टाइम है, फीडिंग टाइम, फूड का जो भी खाना खाना है उन्होंने वो आपने पूरा कर लिया, और वो अपने कंफर्ट में है, तो बच्चे नहीं रोते। आप देखें, जो माएँ इन चीजों का ख्याल रखती है, तो उनके बच्चे भी ठंडे मिजाज के होते हैं। और अगर आपका बच्चा रो रहा है, माँ जज ही नहीं कर पा रही कि वो डायपर चेंज कराना है उसने, उसे भूख लगी है, वो सोना चाह रहा है, या कहीं तकलीफ है, दूसरा अगर ये सारी चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं उस बेचारे को तकलीफ है, वरना तो वो कुछ नहीं चाहते। और अगर आपने ये सब कर दिया है तो नो डाउट आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, अपनी जो आराम है उससे ज्यादा आपने उस बच्चे को देखना होता है। जैसे एक रिसर्च से पता चला है, जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनकी माओ के 80% दिमाग सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं, कि मतलब अब उनका ये काम है और ये काम है और ये काम है। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहब्बत डाली गई है। अगर अल्लाह ताला मोहब्बत ना डाले, ना हमें हमारी माएँ पाल पाती हैं और ना हम अपने बच्चे पाल पाते, जिस तरह आधी रातों को जाग रहे हैं और सारा कुछ। लेकिन आप ये याद रखें कि जिस तरीके से हम सोने की कोशिश करते हैं उन बच्चों के साथ खाने की, इसी तरह नमाजें बिल्कुल ना छोड़े। रोजे कोशिश करें कि आपके पूरे, जैसे फीडिंग मदर को कहा गया है कि वो छोड़ सकती हैं, या प्रेग्नेंट जो है वो छोड़ सकती हैं। अब प्रेग्नेंट मदर अगर छोड़ देती है तो ये कि चले प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई और उसके बाद उसके पास टाइम है वो रोजा रख ले। लेकिन होगा क्या, प्रेग्नेंट जब वो उस एक प्रोसेस से गुजरेगी, एक फेज से गुजरेगी, आगे बच्चे के साथ अब वो फीडिंग मदर होगी, फिर उसके साथ ये है कि अगर वो चाहे तो छोड़ दे, फिर अगले साल ऐसे ही है। मतलब अगर देखा जाए, मिसाल के तौर पर एक औरत इस साल जो है प्रेग्नेंट है, उसने सोचा कि मैं रोजा रख छोड़ दूं, अगले 2 सालों में वो दूध पिला रही है, तो इस तरह तो 3 साल हो गए। तो कहा गया कि अगर आप की कोई भी ऐसी कंडीशन है कि आपको या आपके बच्चे को नुकसान हो रहा है और आपको लगता है कि छोड़ना है और डॉक्टर की तरफ से रेकमेंड किया गया है, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि गिनती बाकी के दिनों में पूरी करनी है, ऐसा नहीं है कैसे छोड़ दें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे दरमियान, वो उनसे कहा जाए कि वो फीडिंग मदर है या प्रेग्नेंट है कि आप रोजा रख रहे हैं कि नहीं, तो अक्सर देखें आपको रिप्लाई करते हैं कि रमजान में रोजा रखना आसान है। और मेरा भी यही सोच है, रमजान में रोजा रखना आसान है, क्योंकि अगर फीडिंग मदर इस साल मिसाल के तौर पर वो दूध पिला रही है, लोग कह रहे हैं कि आप अभी छोड़ दें, बाद में रख लीजिएगा, तो बच्चे ने तो अभी आने वाले 2 साल तक दूध पीना है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है गैप के साथ रख ले। मुझे हर एक की अपनी बॉडी वो होती है कि किस तरीके से लेके चलना है। तो अगले क्या है, अगला मामला क्या है कि अगर आप बीच बीच में मंडे और थर्सडे का रखते हैं तो वो आपका जो स्टमक होता है वो जल्दी इस चीज के साथ सेट नहीं होता, और बाकी घर में जो इन्वायरमेंट होती है आप सबको नॉर्मल रूटीन पे खिला रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मजीद मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से एक तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला हमारी इबादत करने में हमारे लिए आसानी पैदा करे,
اور ایک بات یاد رکھیں آپ سب روزوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور ہم تمام خواتین ہیں کہ آپ کے حیض اور نفاس کے روزے چھٹے ہو یا دودھ پلانے پر یا پریگننٹ ہونے پر، تو وہ تمام روزوں کی آپ گنتی کریں باقاعدہ کہ کتنے روزے ہوں، اور ان روزوں کی سب سے پہلے تو آپ فدیہ نکال دیں۔ فدیہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آج کل ابو دھابی میں جو ہے یہ بتا رہی تھی 13 درہم شاید بتایا گیا ہے، تو وہ ایک دن کا ہے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا کھانا آپ ایک دن میں اس وقت کھاتے ہیں وہ آپ نے کسی ضرورت مند کو دینا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی روزوں کی گنتی کرنے کے بعد آپ نے وہ پیسہ نکال دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اگلے لمحے میں یا آپ جی رہے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو اگر آپ کا روزہ چھوٹ گیا ہے، جیسے اگر دودھ پلانے والی ماں بھی ہے تو پیریڈ تو اپنی جگہ آنے ہیں، روزے تو ان کے بھی 5 سے 6 7 جو بھی ہوتے ہیں چھٹنے، تو پھر وہ روزے جتنے بھی آپ کے چھٹتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضرت عائشہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگلا رمضان آئے اس سے پہلے ہم سب کمپلیٹ کر لیں۔ اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ شوال کے روزے ہیں اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ شوال کے مہینے میں آپ اپنے قضا روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے الگ ہیں اور یہ روزے الگ ہیں۔ اب دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ آپ کو غافل نہ کر دے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، مال آپ کو کیا بس آپ کو اللہ نے مال دے دیا، آپ نے خوب ڈیکوریشن خرید لی، بس آپ گھروں کو ہی سجائے جا رہے، یا خوب آپ باہر سے شاپنگ کر رہے ہیں، تو دونوں چیزوں کو ناپسند کیا گیا اس سینس میں کہ آپ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر منافقین کے کردار کی ایک اور چیز بتائی گئی کہ یہ خسارہ اٹھائیں گے اس بات پر کہ یہ جو وضاحت دے دیتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو یہ غلط ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کا اجر دیتے ہیں، اور جو بد لوگ ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص مہلت تک انہیں وقت دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو ہر چیز استطاعت رکھتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ یہاں سے سورہ تغابن اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بھی 2 رکوعات ہے اور 18 آیتیں ہیں۔ جی سکر یہاں سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورتیں دی، تو تمہیں بہت ہی اچھی صورتیں دی، اور اس کی طرف بازگشت ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کے بھید جانے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، تو انہوں نے وبال چکھ لیا اپنے کاموں کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کیا بشر ہمیں ہدایت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کفر کیا اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی فرمائی، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ان لوگوں نے دعویٰ کیا جو کافر ہوئے کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ہم تمہیں جتلا دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل کی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، یہی قیامت کا دن، یہ ہار جیت کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ اچھے کام کرے، وہ اللہ اس سے اس کی برائی دور کر دے گا، اور اسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بری
جائے اور یہ بری باشقت کی جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر ان کے اذن سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پر پھر گئے تو اس کے سوا نہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک یعنی تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، پس تم ان سے بچو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور تم بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، بس جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو۔ یہ آیت دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے حرام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مال کو کمانا ہے، اور اولاد کو اللہ کی نعمتیں گنوانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ انسان کی آزمائش کا ذریعہ اس لیے بھی ہے کہ سم ٹائم ہم ان دونوں ہی کے چکر میں جو ہے اللہ کی اطاعت چھوڑ کے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پر قیامت کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ آپ یہ دیکھیں اس دن کیا ہوگا، تمام لوگ جو اول و آخر ایک ہی میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور فرشتے پکارے گا تو سب اس کی آوازیں سنیں گے، اور ایک نگاہ آخر تک پہنچے گی، کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہی نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں سورہ ہود میں بھی آیا تھا، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اول و آخر تمام لوگ جمع کر دیے جائیں گے، اور تقدیر اور مشیت سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا وہ کفار پر مشکل ہے، لیکن مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ خیر ہے۔ وہ مسلمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبتیں جو انہیں پہنچتی ہیں اسے دور کیا ہے۔ یہاں پر انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے، تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے صبر اور رضا یہ الہی کے ساتھ جو ہے دین پر چلتے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور یہاں پر ایک جو آیت گزری ہے، آیت نمبر 12 ہے، جس میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ایک تو اطاعت کرنی ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی، اور ہم نے کیا کرنا ہے اطاعت کے ساتھ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ ہم تک خیر کو پہنچا دیں۔ تو اور وہ اپنا کام کر گئے ہیں، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسے آگے تک کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ یہاں پر پھر بیوی اور بچوں کی بات کی گئی کہ تمہارے دشمن سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ عمل صالح کر رہے ہیں، اطاعت رسول کر رہے ہیں، تو سم ٹائم یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ان سے روک دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ پھر خیر کی بات نہیں ہے، تو ان سے ہوشیار رہنا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی رکھی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو خیر کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سم ٹائم کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں نا کہ میرے گھر کے اتنے کام ہیں، میری یہ مصروفیت ہے اور اس طرح ہے، لیکن آپ دیکھیں وہی خواتین جو بات انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے منوانی ہوتی ہے جب کبھی، تو وہ منوانا جانتی ہے، تو آپ خیر کے کام میں یہ کہنے کے بجائے بیوی یہاں ذکر مطلب سوچ کے حوالے سے کہ مرد بیویوں پر اور بیوی مرد پر یہ چیز کر دیتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب فرینڈس آپس میں کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں جا سکتے یا کوئی بھی ریزن ہوتا ہے XYZ، تو اکثر آپ کیا کہتے ہیں، آپ ہسبینڈ سے پوچھ کے بتائیں گے، بیچارے وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ ان کے توسط سے ہاں یا نہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ویسی ہی چیز ہے کہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کو روک رہے ہیں غلط کام کرنے کا، آپ کی اگر اپنے اندر خیر ہے اور آپ وہ خیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہو، آپ کے ازواج ہو یا آپ کی اولاد ہو، آپ وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اس میں افراد ایسے ہیں جو اس دوران، ہمارا دورانیہ چھوٹا تو نہیں تھا ماشاءاللہ، آج ہم 28 بار ہمارا کمپلیٹ ہونے لگے اور کنٹینیوسلی کلاس لی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کبھی آپ بیمار ہوئے، کبھی بچے بیمار ہوئے، کبھی اسکول کی مصروفیت، کبھی دوسری چیزیں، لیکن جب آپ نے سوچا کہ نہیں میں نے قرآن کو سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستے آسان بھی کر دیے،
اور ہم وہ کر پائے، تو ہم جو لوگ یہ ریزن دیتے ہیں XYZ سارے کے سارے، جو قرآن بھی بتا رہا ہے کہ کبھی بچوں پر، کبھی ازواج پہ، کبھی حالات پر، کبھی مال پر، تو یہ تمام چیزیں پیچھے ہیں، آپ کو آپ کے عمل کے حساب سے جانچا جائے گا، آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے حساب سے آپ نے کس طرح چیزوں کو مینج کرنا ہے اور کس طرح دین کو سیکھنا ہے، یہ آپ جب آپ اس راستے پر آتے ہیں نا تو شروع میں آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیروں میں کچھ مطلب زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، کیوں شیطان کی طرف سے یوں کہہ لیں کہ وہ روک رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بہت آسان کر دیتے ہیں، جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مصروفیات ہوں سب کی، طبیعتاً کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی مدد کی اور ہم الحمدللہ اس کی تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ جی آگے بڑھیے۔ بس جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو اور تم سنو اور تم اطاعت کرو اور تم خرچ کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو اپنی جان کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے دو چند کر دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر سے ناز بردبار ہے، جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا غالب، حکمت والا ہے۔ جی جی یہاں پر دیکھیں پھر قرض حسنہ کی بات آئی ہے، وہی صدقات خیرات اور زکوٰۃ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں، خاص کر اس میں صدقہ آتا ہے کہ جو بھی اسے دیتا ہے آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ بہت ہی پیاری صفات ہیں کہ وہ شکور ہے، حلیم ہے، غیب کا علم جاننے والا ہے، پھر عزیز و حکیم بھی ہے بے شک۔ یہاں جو سورہ ہے اب سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے، اس کے 2 رکوعات ہیں اور 12 آیتیں ہیں، اور یہ ہمیں بڑے اچھے سے اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کو ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ جو ہے مطلب سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے کیا احکامات دیے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور تم عدت کا شمار رکھو، اور تم ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا، تجاوز کرے گا تو حق تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں خبر نہیں ممکن ہے اللہ اس کے بعد کوئی اور بات پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند گواہ کر لو، اور تم اللہ کے لیے گواہ ہو۔ یہی ہے جس کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام پورے کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے۔ اور جو ہے سے نا امید ہو گئی ہو تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جنہیں حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت ان کے واضح حمل بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کا کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں اس کی برائیاں اسے دور فرما دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تم جی جہاں رہتے یہاں ہو پر آپ انہیں اپنے دیکھیں، یہاں پر کیا چیز ہے، طلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجیے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا تو چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو۔ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے الحمدللہ، تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے طلاق کا کیا معاملہ ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں ایک بات، آپ 2-4 باتیں ہیں جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک چیز یہ کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، 2 خاندان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مطلب معاشرے کے اندر 2 خاندان میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اور 2 لوگوں کے اندر ازواج کا تعلق قائم ہوتا ہے، پھر ان سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو جو شیطان ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ تمام جو اس کے چیلے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، ان کو کہتا ہے جاؤ لوگوں کی طرف شر پھیلاؤ۔ سب پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی زنا کی طرف مائل کرتا ہے، کوئی قتل کی طرف، جو کہ گناہ کبیرہ ہے،
کوئی غیبت کی طرف، کوئی جھوٹ کی طرف، کوئی جھگڑے کی طرف، ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے جو شیطان کا چیلا ہے۔ ایک شخص کیا کرتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتا ہے۔ اب جب وہ سب واپس آتے ہیں تو شیطان جو سردار ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کس نے کیا کیا، سب اپنا اپنا بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک شیطان جو اس کا چیلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، تو وہ کہتا ہے تم میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اپنے تخت پر اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کا جو پیٹھ ہے وہ تھپتھپاتا ہے، کہتا ہے سب سے بہترین کام اس نے کیا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ان کی جنریشن پر اس کا اثر پڑتا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پیچھے سے 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر طلاق رکھی ہے کہ اگر آپ کے معاملات آپس میں نہیں سیٹ ہو رہے، یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، یا مال و اولاد جو ہے جیسی نعمت جو ہے آپ کو نہیں مل رہی ہے، یا اور دوسری چیزیں ہیں، تو آپ کے پاس راستہ تو ہے کہ آپ ایک کو طلاق دیں اور دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ کر لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جس طرح محبت ڈال دیتا ہے، آپ دیکھیں ایک نکاح کیسی محبت ڈال دیتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اسی طرح وہ ایک دوسرے سے کی طرف سے پھر بھی جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہے اور آگے جو ہے موو آن کر جاتے ہیں، پر ایک چیز یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کام میں سب سے ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو یہاں ہمیں جو سمجھ آیا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دے رہی تھی، کہیں پر عورتیں جو ہے وہ مردوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین چینج ہو رہے ہیں حالات، لیکن بہت ساری خواتین جب آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہسبینڈ کے حوالے سے کچھ شر انگیز باتیں ہی کر رہی ہوتی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ جو بھی آپ دونوں کے درمیان ہے وہ ایک روم کے اندر رہنا چاہیے، اس سے باہر نہ آئے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی، جب کبھی بھی آیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، قرآن کی آیت ہے، میں یا کوئی رائٹر نہیں کہہ رہا، قرآن سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ مرد جو شوہر ہے وہ بیوی کا لباس ہے، اور بیوی شوہر کا لباس۔ لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی یا سردی سے آپ کو بچاتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے لائٹ کلوتھ پہنتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو موٹے پہنتے ہیں کہ آپ کو سردی نہ لگے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے فار ایگزامپل آپ کے جسم پہ کسی بھی قسم کا داغ ہے، فار ایگزامپل آپ کی کونی پر آپ کے لگا ہوا ہے، نی پہ لگا ہوا ہے، کہیں پہ بھی ہے، جب آپ کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو ایک دوسرے کے عیب چھپاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپیرنس کپڑے ہی اگر یہ تو ہمارے لباس جسم کی بات ہوگی کہ جسم کے کچھ بھی نشانات ہو تو کپڑے سے ہم اسے ڈھانپ سکتے ہیں اور وہ نظر نہ آئے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا عیب کیا ہے، تو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر اب جو کپڑے پہنے سم ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ آئرن کر رہے ہیں اور وہ جل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے وہی پہن کے بھی جانا ہے، ٹائم شارٹ ہے تو آپ اس کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے خواتین کو اکثر دیکھا ہوگا جو ان کی بہت کلوز فرینڈس ہوتے ہیں ان کو وہ جا کے بتا دیتے ہیں، سب کو نہیں بتاتے، انہیں جا کے بتاتے ہیں آج پتہ ہے کیا ہوا، میں آئرن کر رہی تھی اور میرا دوپٹہ جل گیا، دیکھو میں نے کتنے اچھے سے سیٹ کیا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کہاں سے جلا ہوا ہے۔ ایسا کرتے ہیں نا؟ وہ بھی کہتی ہے واقعی آپ نے تو بڑے اچھے سے اس کو سیٹ کر دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا جلا ہوا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ عیب کو چھپانا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہمیں عدم جو ہے یوں کہیں کہ صبر آ گیا ہے، ہمارے اندر صبر کم ہو گیا ہے۔ ہمیں دین کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ویسے تو پاک دامن عورت مرد کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے بعد اس نے کسی دوسرے تیسرے چوتھے کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ یہاں نعوذ باللہ اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہم ایک کے نکاح میں ہیں اور کتنی خواتین ایسی ہیں جن کی کسی دوسرے سے دوستی ہے، جو سن کر حیرت ہوتی ہے، گندگی کا کون سا لیول ہے یہ۔ پھر اس کے علاوہ مرد حضرات کے اندر بھی یہ چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا آشنائیاں نہیں کرنی آپ نے، آپ کے لیے اجازت رکھی ہے کہ آپ 2 3 اور 4 شادیاں کر لیں، نکاح میں لے کر آئے، یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے، پھر ترتیب کے ساتھ ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور پھر بتایا گیا یہاں پر دیکھیں جو آیت کے ساتھ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے، وہ تمہارا رب ہے، یعنی وہ تمہارا رب ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کا جاننے والا ہے۔ تو تم جو ہے یہ جو جتنا بھی عمل کر رہے ہو وہ تمہیں اس کا کیا کرنے والا ہے،
کہ اس سے اگر تم ہوں، نہیں ڈرو گے تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ آپ سوچ لیں۔ صرف اور صرف اللہ سے، اللہ کے ساتھ بھی یہی ہمیں ڈرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنا جو بھی معاملہ کرنا ہے اس کے اکارڈنگلی کرنا ہے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اب چیزیں آتی ہیں جس میں دو تین ہے کہ اب انہیں گھر میں رکھا جائے، نکالا جائے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب انتقال کی بات آئی تھی مرد کی تو کہا گیا تھا 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن کہا گیا اگر طلاق ہے تو 3 مہینے کی ہے، اور اس کے 3 حیض دیکھ لیں کہ وہ واضح ہو جائے، یا اگر حمل ہونا ہے تو وہ واضح ہو جائے۔ اب طلاق کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، طلاق یعنی طلاق یافتہ عورت ہو یا بیوہ ہو، دونوں کے لیے جو عدت رکھی گئی ہے وہ صرف اس لیے کہ اگر وہ مطلب ان کے اور ان کے درمیان، ہسبینڈ کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ریلیشن رکھا ہے مباشرت کی صورت میں، تو وہ جو وضع حمل ہے واضح طور پہ کہ وہ پریگننٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، جو بیوہ عورت ہے وہ غم کی وجہ سے اچانک شوق لگتا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی باڈی جو ہے وہ سلولی کام کرتی ہے، تو اس کو تقریباً 4 months اور 10 days لگتے ہیں، لیکن طلاق یافتہ کے لیے 3 months انف ہے کہ اس کو 3 periods آ گئے، اب اس کی طلاق واضح ہو گئی۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق دیے تو ہوگی کہ نہیں ہوئی، تو یہاں پر جو ہے مفسرین جو ہے الگ الگ آپ امام کو فالو کرتے ہیں تو ان کے حساب سے آپ کو رولز دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح رہے جو قرآن نے بتائی ہے وہ کہ ایک کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے ایسے 3 کارڈ ہیں جو ہسبینڈ کے پاس ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے زندگی میں کبھی بھی ایک کہہ دی تو اس کا مطلب ایک کارڈ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا، سمپل سی بات ہے، ابھی وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر زندگی میں کبھی بھی دوسری بار کہہ دیا، اس کا مطلب دوسرا کارڈ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ جب کبھی وہ تیسری دفعہ کہہ دیں غصے میں، پیار میں، کیونکہ وہ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، تو وہ تیسرا بھی رکھ دیا اور اب طلاق ہو گئی اور آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہوگی، اب آپ اس کے ساتھ جو مباشرت کریں گے وہ صرف اور صرف زنا ہے۔ تو یہاں آپ اور میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، خاص کر لڑکوں کی، کہ جو آنے والی ہے وہ بڑی ہی چاہتوں والی بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، ہے یہ راستہ، اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو عادتاً لوگ آگے سے بات کر دیتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تو یہ الفاظ جو ہے نا ان پہ گرفت ایسی ہونی چاہیے، آپ کی کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ ایسے نہیں کہتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب قسم کی بات آئی ہے تو اس کے لیے بھی کفارہ رکھا ہے کہ اگر تم تلا واللہ اور یہ سارا کہتے جا رہے ہو، اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تو اس پہ بھی کیوں کفارہ رکھا ہے؟ زبان کی تو پکڑ ہے۔ تو بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آپ کم بات کریں، تسبیحات کریں، غیر ضروری گفتگو سے بچیں۔ اسی طریقے سے قسمیں کھانے کے معاملے میں بھی غلط ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ ہر وقت کہتے رہے طلاق ہے تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس چیز سے ہوتا کیا ہے جب طلاق ہوتی ہے پیچھے تو خاندان ٹوٹتے ہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلیں ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں اور یہ یاد رکھیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی اور سم ٹائم بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ آزمائش ہوتے ہیں۔ بہت ساری عادتیں ہماری ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دونوں کی اپ برنگنگ الگ ہے، دونوں کے ماں باپ الگ ہیں، دونوں کی ہر طریقے کی سہولتیں الگ ہیں، مینٹل اسٹریس اگر آپ دیکھیں تو دونوں الگ الگ طریقے سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں دونوں کی سوچنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، بہت ریئر ہوتے ہیں جن کے سیم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، کبھی ان کے جوتوں میں بھی پیر ڈال کر آپ سوچیں کہ ان کو آپ سے کیا شکایت ہے۔ کیا وہ کرتے ہیں مرد حضرات نا اکثر کیا کرتے ہیں، کچھ مطلب ہر طرح کے لوگ ہمیں عورتوں میں بھی ملتے ہیں مردوں میں بھی، لیکن میجورٹی آپ کو مردوں کی ایسی ملے گی کہ وہ نا عورتوں کی ہر بات جو انہیں بری لگتی ہے وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، بس فرق آپ میں اور ان میں کیا ہے، کیونکہ یہاں خواتین ہیں اس لیے میں خواتین سے مخاطب ہوں، آپ میں اور ان میں کیا ہے کہ آپ اظہار کر دیتی ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ، وہ بیچارے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اور کچھ بالکل ہی اوور ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہر چیز پہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صبر کریں، صبر پر آپ کو اجر ملے گا، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اور باقی دین آپ کو راستہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا راستے ہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، وقت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، جو مثال ہم دیکھ رہے تھے پیچھے ہم نے پڑھی 2-3 مردوں کے حوالے سے کہ وہ جو عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے میں کیسے اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کر سکتی ہوں، اور جو پیر صاحب نے انہیں کہا کہ جنگل جائے فلانا شیر کی آپ بال لے کر آئے،
اور پہلے وہ مانوس کیا انہوں نے اور اس کے بعد وہ بال لے آئی. تو جس طرح ایک شیر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ بھی اگر آپ پیار محبت اور مطلب ایک خدمت گزار ہیں اور اچھے سے ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، تو ہر ہسبینڈ جو ہے وہ انسان ہی ہے. آپ نے ایسے بہت سارے مرد دیکھیں گے جو جوانی میں بہت غصے آئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے وقت گزرتا ہے وہ اتنے ٹھنڈے مزاج، اتنے کام، اتنے لونگ، اتنے کیئرنگ ہو جاتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اراؤنڈ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ عورت کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اس نے کی ہوتی ہیں، اور اس کی وہ خدمات ہوتی ہیں جو وہ کر چکی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب شادی کے وقت جس طرح کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، جب اس کی بیٹی کی شادی آتی ہے تو بیٹی یہ تمنا کرتی ہے مجھے میرے باپ جیسے شوہر ملے، اور ماں انہیں کہتی ہے بیٹا ایسی تمنا نہ کرو کیونکہ میں نے بڑی ایک مشکل وقت گزارا ہے تب جا کے یہ چیز آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی لائف کی الگ پہلو ہے، الگ جو ہے حالات ہے، واقعات ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ صبر، تحمل اور ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رشتے جو بنائے ہیں، یا میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو ان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ لے کے چلنا ہے یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آگے اس سورت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی. اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں اسے دور فرما دے گا اور اس کا بڑا اجر ہے. تم جہاں رہتے ہو انہیں اپنی استطاعت کے مطابق رکھو اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ حمل واضح ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہاری طرف دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو اس کو کوئی دوسری دودھ پلا دے گی، چاہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو اس کا رزق تو اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے دیا ہے. جلد کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی. اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، اور ہم نے سختی سے ان کا حساب کیا اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا. پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. پس تم اللہ سے ڈرو اے عقل والوں، ایمان والوں. تحقیق اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اور رسول بھیجے ہیں، اور جو تم پر پڑتا ہے اللہ کی روشن آیتیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ انہیں نکالے تاریخیوں سے نور کی طرف. اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. بے شک اللہ نے ان کے لیے بہت اچھی روزی رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اس کی طرح ان کے در کو مترتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. بے شک وہاں پر ایک اور ذکر کیا گیا ہے دودھ پلانے والی ماں کا. اب یہ کیا گیا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کی ایسی عورت کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے طلاق دی، ٹھیک ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو اب طلاق تو پہلی بات پریگننٹ لیڈی کو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو جائے. اس وقت تک اگر اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان محبت ڈال دے تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی وضع حمل ہو گیا، مطلب اب ڈلیوری ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ نے سوچ لیا کہ اسے چھوڑنا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو پھر آپ نے دودھ پلائی کی ایک رقم مقرر کرنی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ چھوڑ دے، یا مرد کے اوپر جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے وہ بیچارہ اگر 500 درہم استطاعت رکھتا ہے تو آپ 5000 مانگ لیں، تو یہ بھی منع کیا گیا. دونوں طرف سے اس چیز کے بارے میں بتایا گیا. اور پھر تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں یہ بتایا گیا کہ غریب اور کمزور کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ ہی اجرت دے. مطلب اس ہدایت کا یہ ہے کہ بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ایسے مناسب رویہ اختیار کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ کیونکہ سنگین نہ ہو. کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے درمیان ایسے بچے موجود ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی ہی کوشش کر لیں وہ فیڈر سے پئیں، آپ ان کو جتنا فیڈرز بدل لیں، جس طرح یہاں پر برانڈس ہے یا لیپلس کا فرق ہوتا ہے، اس میں ہول کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں پیتے. ان کو ایک کمفرٹ چاہیے اپنی ماں کا اور اسی طریقے سے وہ فیڈ کرنا ہے. تو پھر اس مسئلے کو بگاڑنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں ایک اتفاق سے ایک چیز پر آ جائیں اور وہ اس پر عمل کریں.
تو यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि ना माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ पहुंचाई जाए और ना बाप को। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो सब देख रहा है और आपको क्या करना चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक तंग दस्ती की वजह से परेशान है तो अल्लाह पर भरोसा रखें, वो क्या करेगा, अल्लाह ताला आसानी और कुशादगी पैदा कर देगा। क्योंकि आप देखें, जो भी बच्चा आता है वो अपना रिक्स लेकर आता है, और रिक्स लेकर आने की बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसकी मिसाल देखें ना, कभी आपने देखा माँ प्रेग्नेंट है 9 मंथ्स, और कुछ तो 9 मंथ्स को क्रॉस करके 8 10 की तरफ चली जाती है, फिर डिलीवरी होती है, लेकिन क्या दूध आ जाता है? वो फीड जो होती है, बच्चा पी रहा होता है, वो आता है? नहीं आता छाती में, जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ी मिसाल है कि अल्लाह ताला जो है वो जैसे ही बच्चा आता है उसकी 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 खुराक भी अल्लाह ताला आपको पहुंचा देता है। तो यहाँ पर उन तमाम चीज़ों की बात करते हुए अल्लाह ताला अपनी तख्लीकात की भी ज़िक्र कर रहे हैं आखिर की आयतों में, कि अल्लाह ताला जो है जो नेक अमल करेंगे उनको जन्नतों में दाखिल कर देंगे, उसके नीचे नहरें बहती होंगी और उन्हें बेहतरीन रिज़्क देंगे। फिर आसमान और ज़मीन की मिसाल दी गई, कैसे बनाया है। फिर बताया गया कि वो क्या है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। फिर वो अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, कि उसने हर चीज का अहाता किया हुआ है, सब कुछ उसके घेरे में है, जितना भी कुछ है सब उसके इल्म में है। तो जब हम ये जानते हैं तो हमने वो काम करना है जो अल्लाह ताला को खुश करने वाला है। यहाँ सूरह तहरीम है, इसके भी 2 रुकूआत है, 12 आयतें हैं और ये मदनी सूरह है। जी, ये पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है तुम इसे क्यों हराम ठहराते हो? अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तहकीक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कस्मों का कफारा मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो जानने वाला हिकमत वाला है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक राज की बात कही, फिर जब इस बीवी ने इस बात को किसी दूसरी बीवी को खबर दी और अल्लाह ने जाहिर कर दिया इस पर, तो इसने इसकी कुछ को खबर दी और बात से एराज किया। फिर इस बीवी को वो बात जतलाई तो वो बोली, आप सल्लल्लाहु अलैहि इसके वसल्लम। पीछे जैसे कि हम जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में जो ख़वातीन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उनमें से क्या था कि कुछ ने क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है हज़रत ज़ैद बिन जो जैश थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास कुछ ज़्यादा ठहरने लगे थे। क्यों ठहरने लगे थे? क्योंकि वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पीते थे जो उनको अच्छा लगता था। तो अब क्या हुआ, दूसरी जो अज़वाज थी, जो हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो उन्हें ये फ़ील हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ ज़्यादा तशरीफ़ रखते हैं। तो उन्होंने एक मामला ऐसा तैयार किया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने ज़ैनब के घर सिर्फ़ शहद पिया है, अब मैं कसम खाता हूँ कि ये नहीं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके मुँह से ना एक अजीब स्मेल आने लगी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये बात कह दी कि मैंने शहद पिया था, मैं नहीं पीऊँगा। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने जो मामला किया ये गलत था और ये इन्होंने आपस के इत्तेफाक से किया था। हज़रत हफ्सा आगे इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने घर में जो भी चीज़ थी उसकी वज़ाहत कर दी और वो उन्होंने क्या किया ये बता दिया। तो यहाँ के एक किस्सा इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जो ज़ैनब थी उनके घर से जो शहद पीते थे और बाकी की 2 जो उनकी अज़वाज थी, उन्होंने जब ये कहा कि आपके मुँह से स्मेल आती है तो आपने कहा कि मैं वो नहीं पीऊँगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला ने तुम पर हलाल करार दिया है, तो तुम क्यों इसको इस तरह हराम करार दे रहे हो? तो उस चीज़ से रोका गया और उनकी जो आपस की स्कीम थी, जो उन्होंने डिसाइड किया था, जो प्लान था, वो खोलकर वाज़ेह कर दिया उनके सामने। जी। तो वो बोली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने खबर दी इस बात की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इल्म वाले खबर रखने वाले ने खबर दी। ए बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे दिल में बुराई आ गई है। अगर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी पर तुम एक दूसरे की मदद करोगी तो बेशक अल्लाह इसका फरीक है, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और नेक मोमिन और फरिश्ते इनके अलावा मददगार हैं। अगर वो तुम्हें तलाक दें तो करीब है कि इसका रब इसके लिए और बीवियां बदल दे तुमसे बेहतर अतात गुजार, ईमान वालियां, फर्माबरदारी करने वाली, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजेदार, शौहर दीदा और कुंवारियां। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी
اور پتھر ہے، اس پر دشت ہو، روز آور فرشتے معین ہیں، اللہ پر انہیں حکم دیتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافروں، آج تم عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، اس کے سوا نہیں کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے توبہ کرو، خالص توبہ، امید ہے تمہارا رب تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہ اور وہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا اور وہ دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجیے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال، وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھی ہمارے صالح بندوں میں سے، سو انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو اللہ کے آگے ان دونوں کا کچھ کام نہ آیا اور کہا جی گیا تم دونوں جہنم یہاں میں پر داخل کیا ہو جاؤ۔ سلسلہ، اگر آپ دیکھیں وہ شہد والے معاملے کے علاوہ ایک اور بھی معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ماریہ ایک وہ تھی، تو ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ اس طرح کا ہوا تھا۔ حضرت حفصہ کی جو ہجرا تھا اس کے اندر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ کے درمیان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تصدیق کہہ دیا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ حضرت جو مالیاں ہیں یہ مجھ پر حرام ہے، یا شہد کے بارے میں جو بات کہی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا کہ وہ بات کھل کے جو ہے نا حضرت حفصہ نے کیا کیا، حضرت عائشہ کو جا کے بتا دیا، حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنا راز بتایا تھا، لیکن ہوا کیا وہ کھل کر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، تو یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے، آپ کی بیویوں کا جو بھی وہ کرتی ہیں اس پہ توبہ کی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کر دیا تھا، اور یہاں پر ان کو یہ بھی کہا گیا تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلدی انہیں ان کا رب تمہارے بدلے میں بہتر بیوی عنایت کر دے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے ازواج مطہرات کو کہ اگر تم پیغمبر کے لیے مشکلیں پیدا کرو گی تو وہ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے گا۔ پھر تمام گھر کے معاملات ذکر ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں جو بات آ رہی ہے کہ جو دو انبیاء گزرے، حضرت نوح اور حضرت داؤد، دونوں کی بیویاں پیچھے رہ جانے والی تھی، کیوں؟ کیونکہ ان کے امانت چنے تھے۔ تو یہاں پر بھی تنبیہ کی گئی ازواج مطہرات کو، اور ہم سب کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ وہی چیز کہ ہم نے اپنے شوہروں کے راز کو راز رکھنا ہوتا ہے، آگے نہیں پہنچانا ہوتا۔ اور آپ یاد رکھیں جس طرح فرعون برا تھا اس کی بیوی نیک حضرت آسیہ تھی، تو کبھی ایسے بھی ازواج ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام ایک پیغمبر تھے لیکن ان کی بیویاں نیک نہیں تھی، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ جی اور کہا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور دوسری مثال عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام، جس نے حفاظت کی اپنی کی، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور جس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ فرمانبرداری کرنے والوں میں سے تھی۔ جی یہاں پر دیکھیں دو بری عورتوں کا ذکر کیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ پھر یہاں پر حضرت جو ہے آپ آگے دیکھیں تو حضرت جو مریم کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت آسیہ کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی انہوں نے ہم سب کے لیے ایک ترغیب کے طور پر ہم انہیں لے سکتے ہیں کہ وہ کتنی ثابت قدم رہی، انہوں نے استطاعت اس پہ رکھی، استقامت کے ساتھ وہ دین پہ جمی رہی، صبر کے ساتھ کیسے وہ کرتی رہی، کیونکہ فرعون کی بیوی ہونے کے ساتھ جو کفر کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اپنے ایمان پہ رکے رہنا بڑی ایک بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی والدہ نے جو کہا گیا تھا قرآن میں کہ عمران کی بیوی نے یہ نیت نظر مانی اور پھر وہ ہیکل میں چلی گئی، حضرت جو مریم تھی اور کفالت حضرت ذکریہ نے کی، اس کے بعد کہا گیا کہ وہ بھی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جو ہم سب عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ روح پھونکی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ
میرا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور عبادتوں کے بارے میں ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ مانستا شکر قبری قرآن امام محمد رحمہ اللهم ذكرني من ما نسيت وعلمني من ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني من الشيطان يا رب العالمين۔